سیکورٹی کے دائرے، یہ خاردار تاروں کے نوکیلے لچھے، کونا در کونا پھیلے سادہ لباس، یہ مہنگے ریبین کی سستی فرسٹ کاپی آنکھوں پر لگائے چوڑے چوڑے محافظ، یہ ڈالروں سے خریدے گئے اعلیٰ نسل جرمن شیفرڈ، یہ موبائل جیمر سے لیس بلٹ پروف فلیٹ، گواہی ہے اس یقین کی کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، پر دل ہے کہ لرزتا ہی رہتا ہے۔ اور جب دل ہی قابو میں نہ ہو تو ملک کیسے قابو میں آئے اور حوصلہ کہاں گھونسلہ بنائے؟ ایسی پارلیمانی اکثریت کس کام کی جس سے لیڈر کوئی کام ہی نہ لے سکے؟ اگر کھلونے ہی جمع کرنے تھے تو اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ یا قسموں وعدوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سے ایک کھلونے تو اپنے ہی گھر سے چند قدم دور آکسفورڈ سرکس کے نکڑ پہ ٹوائز رس سے بھی خریدے جا سکتے تھے، اور کسی نے یہ بھی تو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کھلونوں سے کھیل تو سکتے ہیں مگر کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے کھلونے تک آپ سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ کاش آپ اتنے سارے جمع کرنے سے پہلے فلم ٹوائے سٹوری ہی دیکھ لیتے۔ آدم کو تو خدا نے ایک بھی موقع نہیں دیا، لیکن اسی خدا نے آپ کو تین موقع عطا کر دیے۔ شاید اب کچھ کر جائے، شاید اب کچھ سیکھ لے، شاید اب کچھ سمجھ لے، لیکن آپ بھی اس بچے کی طرح ثابت ہوئے جسے بس ایک ہی دھن تھی۔ بیٹے بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ غلیل بناؤں گا۔ بیٹے اگر میں آپ کو ریموٹ کنٹرول والا جہاز لے دوں تو اڑاؤ گے؟ جی اڑاؤں گا، مگر دل بھر گیا تو اسے بیچ دوں گا۔ بیچ کے کیا کرو گے؟ ربڑ اور 2 شاخہ لکڑی خریدوں گا اور غلیل بناؤں گا۔ اچھا اگر میں آپ کو 1 درجن غلیلیں خرید کے دے دوں تب تو آپ غلیل نہیں بناؤ گے نا؟ بالکل نہیں بناؤں گا، لیکن اگر وہ ٹوٹ گئیں یا گم ہو گئیں تو پھر غلیل بناؤں گا۔ اور بیٹا اگر اس دنیا سے تمام درخت غائب ہو جائیں تب کیسے غلیل بناؤ گے؟ جی پھر تو میں بس سویا کروں گا۔ اتنا کیوں سو گے بیٹا؟ تاکہ خواب میں غلیلیں بناؤں۔ میں بچپن سے ایسے فلسفے سن رہا ہوں کہ مرا ہوا خاک کا، دہشت زدہ لاکھ کا۔ آپ خود ہی بتائیے کہ کون شخص زیادہ کارآمد ہے، وہ کہ جس کے سینے میں آپ سیدھی سیدھی گولی اتار دیں، یا وہ کہ جس کی کن پٹی کے پاس سے زناٹے دار گولی گزار دیں؟ مرے ہوئے سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے، لیکن دہشت زدہ آپ کا احسان مند غلام ہو جائے گا۔ احسان مند یوں کہ آپ نے گولی صرف کان سے چھوا کے اسے ایک اور موقع عطا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہوں اور صدیوں کی سچائی کا نچوڑ ہوں، لیکن جس نے پارٹی ہو کے پارلیمنٹ کے معیشت کے آرٹیکل 245 سبھی سے غلیل بنانی ہے، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ لے گا نری زیادتی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بھلے غلیل چھین کے اس غلیل میں ڈھیلے کی جگہ اسے رکھ کے ربڑ کھینچ دیں، لیکن وہ جہاں بھی گرے گا غلیل ہی بنائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے یک رخے جنونی بچے کو ڈنڈا ڈولی کر کے پھینک دینے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچ ہے آپ کی۔ اگلا تو اس سے بھی بڑا جنونی غلیل باز ہے۔ پھر بھی یہ سب بچے قابل برداشت ہیں، سب اپنے ہی ہیں، آپس میں ہی غلیل بازی کرتے ہیں۔ انہیں ڈھیلا مارنے کی تو اجازت ہے، ڈھیلا نکالنے کی نہیں۔ بظاہر جتنے شرارتی صحیح، مگر اتنا پتا ہے کہ ایک دوسرے سے کتنی مستی کرنی ہے اور کب کسی کی کھنکار سن کے غلیل کمر کے پیچھے چھپا لینی ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے غلیل چھین کر اوپر رکھ دی جاتی ہے۔ اتنی سزا عموماً کافی ہوتی ہے۔ کیا کریں جی، بچوں کی تربیت تو ایسے ہی کرنی پڑتی ہے۔